بلوچستان کے نوجوانوں کو بے روزگاری سے نکالنے اور صحیح راہ پر لانے کے لیے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل ٹریننگ سیکٹر سپورٹ پروگرام کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ صرف سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ مل کر روزگار کے مواقع ہی پیدا نہیں کر رہا بلکہ تکنیکی اور تربیتی مراکز میں نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پروگرام GIZ پاکستان اور NAVTTC کی جانب سے نافذ کیا جا رہا ہے، جسے یورپی یونین اور وفاقی جمہوریہ جرمنی اور ناروے کی حکومتیں مالی اعانت فراہم کر رہی ہیں۔ یہ تربیت حاصل کر کے نوجوانوں کو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق روزگار کے خوشگوار مواقع حاصل کرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میڈیا وزٹ کے دوران ویمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی پرنسپل نے ایک بریفنگ کا انعقاد کیا اور تربیتی سہولیات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ میرا نام شبنم ناز ہے اور میں وومن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی پرنسپل ہوں۔ یہاں پر ہمارے یہاں ایک پروگرام چل رہا ہے ٹیبٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام، جس میں ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا وہ 142 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹریڈس میں کام کر رہی ہیں اور ایک بہترین ماحول میں اچھے ایکوپمنٹ پہ لیٹسٹ ایکوپمنٹ میں یہ اسٹوڈنٹ سیکھ رہی ہیں، جس میں ان کی 4 مہینے جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ ہے اور 2 ماہ جو ہے وہ ان کی آن دا جاب ٹریننگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے اس کورس کا تاکہ جب یہ کمپلیٹ کر لیں تو یہ اپنا سیلف امپلائمنٹ کی طرف یا امپلائمنٹ کی طرف ہمیں ان کو لے کے جائیں تاکہ معاشرے کا ایک اچھے شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ تربیت حاصل کرنے والے نوجوان سہولیات سے کافی مطمئن نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا کوئٹہ میں ہوگا، بٹ کافی اچھا رہا ہے ہمارا، بہت زیادہ ہمیں خود پہ امید بھی نہیں تھی ہم اتنا اچھا سیکھ پائیں گے، بٹ ہماری ٹیچرس کافی کوآپریٹیو ہے، انہوں نے ہمیں کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ 4 مہینے ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے اور 2 مہینے اب ہم جا کے بوتیکس میں جا کے کام کریں گے۔ اتنا کچھ سیکھ لیا ہے یہاں پہ کہ ہم آگے جا کے بوتیکس میں کام کر سکیں۔ جی میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارے ٹیچرز بھی بہت اچھی ہیں اور ہمیں بہت اچھا سکھا رہی ہے اور ہمیں مٹیریلز بھی مل رہے ہیں اور کنوینس بھی ہمارا سب کچھ بہت اچھا ہے۔ میں وومن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں سینٹر میں جو ہے نا ہم ڈریس میکنگ سیکھنے آتے ہیں اور یہ ایک ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اور جس میں فنڈنگ کنٹریز ہیں یورپی یونین جرمن جن کی حکومت یہاں پہ فنڈ کر رہی ہے اور ہم اس کام سے بہت خوش ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا یہاں پہ ہنر سیکھنے آتے ہیں اور اپنا ہنر ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ فار ایگزامپل بوتیکس وغیرہ ہو گئے یا ہم ادارہ کھولنا چاہ سکتے ہیں، تو یہ ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے۔ My name is Sani Iqbal and I'm from entrepreneurship course. So I'm really thankful for TVET sector sport program that they have given this opportunity to us in Pakistan, especially in Balochistan, that they have taken this initiative کہ انہوں نے ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ کے پرووائڈ کی ہے، اتنا اچھی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ ہمارے لیے ایک لائک تھیوریٹیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہم اس میں لے رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس OGT ہے اور ہمیں ایک پریکٹیکل فیلڈ کی طرف لائک اسٹیپ ان کرنے کا ہمیں انیشیٹو دیا ہے، تو اس کے لیے ہم بہت تھینکفل ہیں ٹیویٹ سیکٹر اسپورٹ پروگرام کے اور ہمارے ڈونرز جو کہ ہیں نارویجین ایمبیسی، اس کے علاوہ جرمن ایمبیسی اور یورپین یونین، جنہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا کہ ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ سے ہٹ کر ایک اتنا اچھی اپرچونیٹی ہمیں پرووائڈ کی ہے کہ ہم بہت بہتر طریقے سے اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ میں سحر لیاقت علی اینڈ آئی ایم اے ٹریننگ آف کال سینٹر ایجنٹ۔ مجھے اس چیز کی ایک اپرچونیٹی ملی کہ میں کال سینٹر ایجنٹ کی ٹریننگ بن سکوں۔ میرے فادر کی ڈیتھ کو 10 ایئرز ہو چکے ہیں، تو میں اپنے فیملی کو، اپنی سسٹر، ہم 4 سسٹرز ہیں، تو میں اپنی مدر کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس اپرچونیٹی سے بہت سارا فائدہ اٹھایا۔ مجھے ہر چیز کی فیسلٹیز ملی اس BWP آرٹیزن سینٹر سے، اور جو ہے میں اب اتنی بن چکی ہوں کہ میں خود مختار ہو سکتی ہوں اور مجھے ایک جاب مل سکتی ہے جس سے میں اپنی مدر، اپنی سسٹرز کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہوں۔ ایکچولی ہمیں 6 منتھ ہو گئے ہیں ابھی اور کافی زیادہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور ابھی اور زیادہ سیکھنے کی بھی کوشش ہے، جاری ہے۔ میں بالکل یہ سیکھ کر اور انشاءاللہ میں اپنا سیلون کھولوں گی، اور جس طرح سے میم ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں کہ کیسے مینیج کرنا ہے، ہم ایک ایک چیز سیکھ رہے ہیں کہ سیلون کیسے مینجمنٹ ہوتا ہے اور انٹرپرنورشپ، سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ مائی نیم از ہیرا سرفرا، میں CBT کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ سے ہوں۔ یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے، ہماری ٹیچرز بہت اچھی ہیں یہاں کی اور بہت کوآپریٹیو ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کر رہی ہے
اور یہاں ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد آگے اور بھی سکھائیں گے ہمیں. اور 2 months رہ گئے ہیں, اس میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ باقی ہمارا کافی کچھ رہتا ہے. اور ہماری ٹیچرز یہاں کی بہت کوآپریٹیو ہے, ہمیں مطلب فائدے بھی دے رہے ہیں ہر. ویمن ٹیکنیکل سینٹر میں کمپیوٹر آپریٹر, آفس اسسٹنٹ اور باورچی کے پیشے کے لیے تربیت فراہم کی جاتی ہے, جبکہ بوائز ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں کمپیوٹر آپریٹر, ایچ او, اے سی ٹیکنیشینز اور آٹو الیکٹریشینز جیسے ہنرمند نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے. اس منصوبے کے ذریعے ٹیکنیکل سینٹر میں کل 120 مرد اور خواتین مختلف کورسز میں تربیت حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ان ٹیپڈ ان ایکسپلورڈ ٹیلنٹ ہے. مجھے موقع ملتا رہتا ہے کہ میں اور بھی صوبوں میں اور بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جاؤں, بٹ جب میں یہاں آتی ہوں تو جو ہنر کی کوالٹی ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے, یا جو ہنر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ یہاں کے بچوں میں بچیوں میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ چاہے کووڈ ہو چاہے کچھ بھی ہو, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسپانسر ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ چلتے رہیں. جو تعلیم کا عمل ہے, جو ٹریننگ کا عمل ہے وہ رکے نہیں. اور جو موڈ آف ٹریننگ ہے, جو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کا موڈ ہے, وہ اس طرح کا ہو کہ ان کو جو جاب اپارچونیٹیز ہیں اس میں کبھی بھی دقت نہ ہو. اسی لیے ہم انڈسٹری سے ڈیمانڈ انالیسس کر کے اس کے بعد ہی ہم جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو انرول کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنا ہنر حاصل کر کے میکسیمم جاب اپارچونیٹی اپلائی کر سکیں. جو فار فلنگ ایریاز ہیں بلوچستان کے, ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں. لسبیلا, گوادر, تربت, نوشکی, سبی, ان ساری جگہوں پہ ہمارے ولکنگ کے علاوہ بھی اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ٹریننگ پروگرامز چل رہے ہیں. بلوچستان میں جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے جو کہ 2017 سے چل رہا ہے, اس میں ہمارا ٹارگٹ 3000 بچیوں کا تھا کہ ہم انہیں ٹریننگ فیسیلیٹیٹ کریں, جس پہ سے ہم تقریباً اپنا سارا ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. جو تھوڑا بہت ہے وہ آنے والے کچھ 1-2 ماہ تک کمپلیٹ ہوگا. اور ان میں سے میں یہ یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ تقریباً 60 سے 65% جو گریجویٹس ہیں وہ اس وقت ایمپلائمنٹ میں ہیں. ٹی وی ای ٹی سیکٹر سپورٹ پروگرام خواتین تاجروں کو اپنے کاروبار قائم کرنے اور رسمی شعبے میں کام شروع کرنے میں بااختیار بنا رہا ہے. اس موقع پر بلوچستان ویمن ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ثنا درانی نے پروگرام کے بارے میں میڈیا کو بریف کیا. یہ ٹیوٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام ہے جس کو یورپین یونین, ناروے ایمبیسی اور جرمن ایمبیسی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. اور اس پروگرام کے تحت ہم تقریباً 160 بچیوں کو اس وقت اس سینٹر کے اندر ٹرین کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹریڈز میں ٹرین کر رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کا کورس ہے, آفس اسسٹنٹ کے کورسز ہیں, ہمارے پاس بیوٹیشین کے ڈفرینٹ کورسز ہیں, ڈریس میکنگ کے کورسز ہیں ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کال سینٹر ایجنٹ کے کورسز ہیں. تو یہ وہ کورسز ہیں جس میں ہماری بچیاں اس وقت 160 کے قریب انرولڈ ہیں. اور یہ بچیاں ڈفرینٹ ایریاز سے, اور اسپیشلی آپ نے دیکھا کہ یہ سبزل کا ایریا, خروٹ آباد کا ایریا جو ہے وہ بڑا پسماندہ ایریا ہے, تو یہ بہت ڈیزرونگ فیملیز سے جو ہے وہ یہ بچیاں ساری آ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کہ آپ کو بہت ڈفرینس نظر آیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ منورٹیز کی بچیاں بھی ہیں, یہاں ڈفرینٹ لینگویجز سے تعلق رکھنے والی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے اس سینٹر میں انرول ہیں اور اپنی ٹریننگ جو ہے آلموسٹ کمپلیشن کے فیز میں ہے. OGT ان کی چل رہی ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس کے بعد ہم ان کی جاب پلیسمنٹس یا انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ ان کی ہم انشور کروا سکیں. ریجنل کوارڈینیٹر ٹی وی ای ٹی سیکٹر سپورٹ پروگرام کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں میں بلوچستان میں 1784 مرد اور خواتین کو متعلقہ مہارت کی تربیت دی گئی, جو بلوچستان کے نوجوانوں کی معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا. دوران ملازمت تربیت حاصل کرنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں بہترین ٹریننگ کے ساتھ جاب کا تجربہ بہترین لگا. اس طرح کے بین الاقوامی پروگرام نوجوانوں میں چھپی صلاحیتوں کو ابھار رہے ہیں اور ان صلاحیتوں کو نکھار کر معاشی میدان میں آگے لانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں میں اس طرح کے منصوبوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرے تاکہ نوجوان در در بھٹکنے کی بجائے وقت پر ہی اپنی منزل تک پہنچ جائیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.